آج ہم اسلامی مالیات کے اصولوں اور عملی پہلوؤں پر ایک موصولہ تجزیے کا جائزہ لے رہے ہیں۔ جی، یہ مواد روایتی اور اسلامی مالیاتی نظاموں کے درمیان جو فرق ہیں، جو مماثلتیں ہیں اور جو تناؤ پایا جاتا ہے، اس پر روشنی ڈالتا ہے۔ گفتگو کے دوران ہو سکتا ہے کچھ الفاظ کا تلفظ ہم سے ٹھیک طرح ادا نہ ہو، تو اس کے لیے پیش کی معذرت خواہ ہیں۔ جی بالکل۔ بنیادی سوال میرا مطلب ہے جو اس مواد میں اٹھایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ کیا موجودہ اسلامی مالیاتی ادارے واقعی کوئی حقیقی متبادل پیش کر رہے ہیں یا صرف روایتی نظام کی ایک طرح سے نقل ہی کر رہے ہیں؟ تو چلیں اس مواد کا ذرا گہرائی سے جائزہ لیتے ہیں۔ بالکل، اور میرے خیال میں جو پہلا اور سب سے اہم نقطہ اس مواد میں اٹھایا گیا ہے وہ اسی کشمکش کے گرد گھومتا ہے، شکل بمقابلہ حقیقت۔ شکل بمقابلہ حقیقت، فارم ورسز سبسٹنس۔ جی، مطلب کیا یہ جو اسلامی مالیاتی طریقے آج کل رائج ہیں، کیا یہ واقعی کوئی منفرد، کوئی حقیقی متبادل ہے؟ ہاں، نظر آ رہا ہے۔ جی، ایسا لگتا ہے کہ بہت زیادہ انحصار، وہ کیا کہتے ہیں، پیچیدہ مالیاتی ڈھانچوں پر کیا جا رہا ہے۔ بالکل۔ مثالیں بھی دی گئی ہیں، جیسے منظم تورق۔ اب تورق یعنی وہ کموڈٹی مرابحہ والا معاملہ، جی، جس میں بظاہر ایک خرید و فروخت ہوتی ہے کموڈٹی کی، لیکن اصل مقصد لیکوڈیٹی فراہم کرنا ہوتا ہے۔ بالکل۔ یا پھر وعد یعنی پرومس پر مبنی طریقے، یا ایک اور بہت اہم بات کہ منافع کی شرح کا تعین کرتے وقت اکثر سودی معیارات یعنی بینچ مارکس جیسے کیبور یا لیبور ان کو سامنے رکھا جاتا ہے۔ ہاں، یہ بہت عام ہے۔ تو مواد کہتا ہے کہ یہ سب چیزیں مل کر ایسی پروڈکٹس بناتی ہیں جو عملی طور پر، مطلب صارف کے لیے یا معاشی اثرات کے لحاظ سے، وہ روایتی سودی پروڈکٹ سے کچھ خاص مختلف نہیں لگتی۔ بظاہر نام اسلامی ہے لیکن کام وہی ہے۔ اور یہیں سے وہ بنیادی دعویٰ جو اسلامی مالیات کا ہے وہ کمزور پڑ جاتا ہے۔ کون سا دعویٰ؟ یہی کہ اسلامی مالیات ایک بالکل مختلف، ایک اخلاقی طور پر بہتر نظام پیش کرتا ہے جو مقاصد الشریعہ پر مبنی ہے۔ اچھا، یہ مقاصد الشریعہ کی اصطلاح آئی ہے، اس کو تھوڑا سا واضح کریں گی؟ جی، مقاصد الشریعہ سے مراد ہیں شریعت کے وہ اعلیٰ، وہ بنیادی مقاصد جیسے انصاف کا قیام، دولت کی منصفانہ تقسیم، غربت کا خاتمہ، لوگوں کی جان، مال، نسل، عقل اور دین کی حفاظت اور حقیقی معاشی ترقی کو فروغ دینا۔ یہ صرف ظاہری شکل کی بات نہیں ہے بلکہ روح کی بات ہے۔ صحیح۔ تو جب پروڈکٹس عملی طور پر روایتی پروڈکٹس جیسی ہی ہوں تو پھر مقاصد الشریعہ حاصل ہونے کا دعویٰ وہ مشکوک ہو جاتا ہے۔ بالکل، اور تبھی تو شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں اور ایسی باتیں سننے کو ملتی ہیں جو مواد میں بھی لکھی ہیں، جیسے لوگ مذاقاً یا تنقیداً کہتے ہیں یہ تو داڑھی والا سور ہے، استغفر اللہ، یا یہ کہ سود کاٹ کر بس منافع لکھ دیا ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ عام آدمی بھی اس فرق کو محسوس کر رہا ہے یا کم از کم اس پر سوال اٹھا رہا ہے۔ بالکل۔ اور اس میں ایک اور میرا خیال ہے زیادہ گہری بات بھی اٹھائی گئی ہے، وہ ہے بینکنگ نظام کی بنیاد کی۔ آپ فریکشنل ریزرو بینکنگ کی بات کر رہی ہیں؟ جی ہاں، مواد میں یہ نقطہ اٹھایا گیا ہے کہ جس بنیاد پر یہ پورا جدید بینکنگ نظام کھڑا ہے، یعنی فریکشنل ریزرو بینکنگ، جہاں بینک اپنی جمع شدہ رقم ڈپازٹ سے کئی گنا زیادہ قرضے تخلیق کرتے ہیں، کیا یہ خود اپنی ذات میں ربا کی تعریف کے دائرے میں نہیں آتا؟ ربا یعنی سود یا کسی چیز کا بغیر حق کے اضافہ۔ یہ تو بہت ہی بنیادی سوال اٹھا دیا گیا ہے کہ کیا وہ بنیاد ہی جس پر اسلامی بینٹ بھی چل رہے ہیں، کیا وہ بنیاد ہی اسلامی اصولوں سے متصادم ہے؟ ہاں، یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، اور یہ اس شکل مقابلہ حقیقت کی بحث کو ایک اور سطح پر لے جاتا ہے۔ صحیح۔ تو یہ تو ہوئی کمزوری یا مسئلہ۔ اب مواد اس کا حل کیا تجویز کرتا ہے؟ حل کے طور پر جو تجویز سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنی توجہ صرف معاہدوں کی ظاہری شکل، ان کی نقالی سے ہٹانی ہوگی۔ مطلب صرف یہ نہ دیکھیں کہ کاغذ پر مرابحہ لکھا ہے یا اجارہ؟ بالکل، بجائے اس کے ہمیں حقیقی اسلامی معاشی اصولوں پر مبنی پروڈکٹس تیار کرنے پر زور دینا چاہیے، وہ اصول جو واقعی فرق پیدا کرتے ہیں۔ کون سے اصولوں کی بات ہو رہی ہے یہاں خاص طور پر؟ خاص طور پر مواد زور دیتا ہے شراکت خطرہ یعنی رسک شیئرنگ کے اصولوں پر۔ اچھا، جیسے مزاربہ اور مشارکہ؟ جی ہاں، مزاربہ جہاں ایک فریق رب المال سرمایہ فراہم کرتا ہے اور دوسرا مزارب اپنی محنت اور مہارت لگاتا ہے اور نفع نقصان میں پہلے سے طے شدہ نسبت سے شریک ہوتے ہیں۔ اور مشارکہ؟ مشارکہ جہاں تمام شراکت دار سرمایہ بھی لگاتے ہیں اور کاروبار میں حصہ بھی لیتے ہیں
اور نفع و نقصان میں اپنے سرمائے یا طے شدہ نسبت سے شریک ہوتے ہیں۔ تو مقصد یہ ہے کہ مالیاتی ادارے صرف قرض دینے والے لینڈر نہ بنے بلکہ حقیقی معاشی سرگرمیوں میں شراکت دار پارٹنر بنے، وہ رسک بھی شیئر کریں اور منافع بھی۔ اسی طرح ایسی پروڈکٹس بنائی جائیں جن کا تعلق براہ راست کسی حقیقی اساسی سے ہو، صرف کاغذی لین دین نہ ہو بلکہ اس کے پیچھے کوئی ٹھوس معاشی سرگرمی یا اثاثہ موجود ہو۔ یعنی شفافیت پر زور ہو اور ایک منفرد معاشی رویے پر۔ بالکل، اور مواد یہ بھی کہتا ہے کہ شاید اس راستے پر چلتے ہوئے شروع میں ترقی کی رفتار سست ہو۔ اچھا، ہو سکتا ہے منافع کی شرحیں اتنی پرکشش نہ ہوں جتنی روایتی بینکنگ میں ہے، یا ہمیں روایتی بینکنگ کے دائرہ کار سے باہر نکل کے بھی سوچنا پڑے، جیسے پروفٹ پارٹیسپیٹنگ نوٹس (PPNs). یہ PPNs کیا ہیں؟ پروفٹ پارٹیسپیٹنگ نوٹس مطلب ایسے نوٹس جن میں سرمایہ کار کسی خاص منصوبے یا کاروبار کے نفع و نقصان میں براہ راست شریک ہوتا ہے۔ یہ کسی قرض کی طرح مقررہ سود نہیں دیتے بلکہ کاروبار کی کارکردگی پر منحصر ہوتے ہیں۔ اچھا، تو یہ حقیقی شراکت داری کے زیادہ قریب ہوئے۔ جی ہاں، نظریہ تو یہی ہے۔ تو تجویز یہ ہے کہ اس سمت میں زیادہ کام کیا جائے۔ اس کی کوئی ٹھوس مثال دے سکتے ہیں جیسے مواد میں دی گئی ہو؟ ہاں، مثال کے طور پر گھر کی مالی معاونت، ہوم فائنینسنگ کی بات لیں۔ مواد کہتا ہے کہ پیچیدہ طرق کا سہارا لینے کے بجائے، وہی کموڈٹی والا معاملہ، جی، جس میں اکثر ایک کموڈٹی جیسے لنڈن میٹل ایکسچینج پر کوئی دھات صرف لین دین مکمل کرنے کے لیے بیچ میں لائی جاتی ہے اور اس کا اصل مقصد سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اس کے بجائے کیوں نہ حقیقی کم ہوتی مشارکہ، ڈیمینشنگ مشارکہ کے ماڈلز کو فروغ دیا جائے۔ اچھا، یہ کیسے کام کرتا ہے؟ کم ہوتی مشارکہ میں بینک اور صارف مل کر گھر خریدتے ہیں۔ صارف بینک کا حصہ آہستہ آہستہ خریدتا رہتا ہے اور ساتھ ہی بینک کے حصے کا کرایہ بھی ادا کرتا ہے۔ تو اس میں منافع کا حساب کیسے ہوگا؟ تجویز یہ ہے کہ منافع کا حساب صرف کبور یا کسی اور سودی معیار سے نہ جڑا ہو، بلکہ اس علاقے میں ویسے گھر کے حقیقی کرائے، مارکیٹ رینٹ یا اس کے استعمال کی قدر، یوٹیلیٹی ویلیو کی بنیاد پر ہو۔ یہ زیادہ حقیقی اور منصفانہ طریقہ ہو سکتا ہے۔ یہ واقعی ایک مختلف سوچ ہے۔ اسی طرح سکوک کی بات ہے۔ سکوک یعنی اسلامک بانڈز۔ مواد کہتا ہے کہ یہ اکثر روایتی بانڈز کی طرح ہی کام کرتے ہیں، یعنی ایک مقررہ منافع دیتے ہیں۔ ہاں، اور ان کا حقیقی اثاثے سے تعلق بعض اوقات بہت کمزور یا صرف رسمی ہوتا ہے۔ وہ ایسٹ بیکڈ ہونے کے بجائے ایسٹ بیسڈ زیادہ ہوتے ہیں۔ اچھا، تو ان کا متبادل کیا ہو سکتا ہے؟ تجویز وہی ہے جو پہلے ذکر ہوئی، حقیقی معیشت سے جڑے انویسٹمنٹ نوٹس، جیسے وہی PPNs۔ یہ کسی مخصوص کاروباری سرگرمی پر مبنی ہوں۔ مواد میں برازیل نٹس کی مثال دی گئی ہے۔ برازیل نٹس؟ دلچسپ۔ ہاں، مطلب یہ کہ سرمایہ کاری کسی حقیقی کاروبار جیسے برازیل نٹس کی کاشت، پروسیسنگ اور فروخت سے منسلک ہو۔ سرمایہ کار براہ راست اس کاروبار کے نفع نقصان میں شریک ہوں۔ یہ صرف کسی اثاثے کی ملکیت کا دعویٰ نہیں بلکہ ایک فعال کاروبار میں حصہ داری ہے۔ یہ تو واقعی معیشت کے ساتھ براہ راست تعلق پیدا کرتا ہے۔ بالکل، اور ایک اور اہم نقطہ جو مواد اٹھاتا ہے وہ ہے غیر فریکشنل ریزرو بینکنگ پر مبنی ماڈلز کو تلاش کرنا۔ اچھا، یعنی بینکنگ کی اس بنیاد کو ہی چیلنج کرنا جس پر وہ کھڑا ہے؟ جی، شاید فن ٹیک کے ذریعے ایسے ماڈل بنائے جا سکیں جہاں بینک صرف اتنی ہی رقم آگے دیں جتنی ان کے پاس حقیقی طور پر موجود ہو۔ یہ ایک بہت، آپ کہہ لیں، انقلابی قدم ہو سکتا ہے۔ یقیناً یہ تو پورے نظام کو بدلنے والی بات ہے، لیکن شاید بنیادی مسئلے کو حل کرنے کی طرف ایک حقیقی کوشش یہی ہو۔ مواد کا اشارہ اسی طرف ہے کہ ہمیں ان زیادہ بنیادی تبدیلیوں کے بارے میں بھی سوچنا ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو یہ تو ہوئی پہلی تنقید اور اس کی تجاویز، یعنی شکل بمقابلہ حقیقت۔ لیکن آپ نے کہا تھا کہ مواد ایک اور بڑے چیلنج کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے جو شاید اس سے بھی زیادہ گہرا ہے۔ جی ہاں، اور وہ چیلنج ہے نظامی انضمام بمقابلہ نظامی تبدیلی کا، سسٹمک انٹیگریشن ورسز سسٹمک چینج۔ اچھا، اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ حقیقی اسلامی مالیاتی اصولوں کو ایک ایسے عالمی مالیاتی نظام میں جو خود بنیادی طور پر سود اور قرض کی تخلیق، ڈیٹ کریشن پر مبنی ہے،
اس میں شامل کرنا یا نافذ کرنا کتنا مشکل ہے۔ ہاں، یہ تو ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ آپ ایک ایسی مشینری میں ایک بالکل مختلف پرزہ فٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو اس کے لیے بنی ہی نہیں۔ بالکل، مسئلہ یہ ہے کہ اسلامی مالیاتی ادارے، چاہے وہ کتنے ہی مخلص کیوں نہ ہوں، انہیں ایک ایسے ماحول میں کام کرنا پڑتا ہے جس کے قوانین، جس کے ریگولیشنز جیسے سرمائے کی ضروریات، کیپٹل ایڈیکویسی ریشوز یا لیکویڈیٹی کے معیارات جیسے LCR یعنی لیکویڈیٹی کوریج ریشو، یا ٹیکس کا پورا نظام یا مرکزی بینک کی مانیٹری پالیسی، یہ سب کچھ روایتی سود پر مبنی مالیات کو سامنے رکھ کر بنایا گیا ہے۔ تو جب اسلامی ادارے اس فریم ورک میں کام کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ تو ان پر خود بخود کچھ سمجھوتے اور کچھ حدود لمیٹیشنز لاگو ہو جاتی ہیں۔ وہ چاہ کر بھی پوری طرح اپنے اصولوں پر عمل نہیں کر پاتے، اور اس کی وجہ سے بہت سی عملی مشکلات پیدا ہوتی ہوں گی جن کا ذکر شاید مواد میں بھی ہو۔ جی ہاں، بالکل ہے۔ مثلاً ایک بڑا مسئلہ ہے شریعہ کے مطابق مایع اثاثوں، شریعہ کمپلائنٹ لیکوڈ ایسڈز کی کمی کا۔ اچھا، وہ کیسے؟ دیکھیں، روایتی بینک اپنی فوری ضروریات پوری کرنے کے لیے یا ریگولیٹری تقاضے پورے کرنے کے لیے حکومتی بانڈز وغیرہ رکھتے ہیں جو آسانی سے خریدے بیچے جا سکتے ہیں۔ اب یہ بانڈز تو سود پر مبنی ہوتے ہیں، تو اسلامی بینک انہیں نہیں رکھ سکتے۔ ان کے پاس متبادل کے طور پر شریعہ کمپلائنٹ مایع اثاثے بہت کم ہیں۔ تو وہ اپنی لیکوڈیٹی کیسے مینج کرتے ہیں؟ یہ ایک بڑا چیلنج ہے۔ وہ اکثر کم منافع بخش متبادل استعمال کرتے ہیں یا پھر انہیں روایتی بینکوں کے مقابلے میں زیادہ کیش رکھنا پڑتا ہے جو ان کی منافع بخشی کو متاثر کرتا ہے۔ اچھا، اور ٹیکس کے مسائل کا بھی ذکر تھا؟ ہاں، جیسے مرابحہ کا معاہدہ ہے، اس میں اصولاً بینک پہلے چیز خریدتا ہے اور پھر اسے صارف کو نفع پر بیچتا ہے۔ جی۔ اب قانونی طور پر یہ دو الگ الگ خرید و فروخت کے معاہدے ہیں، تو بعض ممالک میں اس پر دوہری سٹیمپ ڈیوٹی یا دوسرے ٹیکس لگ جاتے ہیں، ایک بار جب بینک خریدتا ہے، دوسری بار جب صارف خریدتا ہے۔ اوہ، تو یہ تو لاگت بڑھا دیتا ہے۔ بالکل، یہ اسلامی پروڈکٹ کو روایتی قرض کے مقابلے میں مہنگا بنا سکتا ہے، صرف ٹیکس کے نظام کی وجہ سے۔ یہ تو واقعی ایک عملی رکاوٹ ہے۔ اور اس سے بھی بڑی رکاوٹ شاید یہ ہے کہ موجودہ بینکنگ قانون کے تحت حقیقی شراکت خطرہ یعنی وہی مضاربہ اور مشارکہ ان کو بڑے پیمانے پر نافذ کرنا بہت مشکل ہے۔ کیوں مشکل ہے؟ کیونکہ بینکوں پر اپنے ڈپازیٹرز کے پیسے کی حفاظت کی ذمہ داری ہوتی ہے، ریگولیٹرز ان سے ایک خاص سطح کی سیفٹی چاہتے ہیں، بینک آسانی سے ایسے منصوبوں میں پیسہ نہیں لگا سکتے جہاں اصل نقصان کا خطرہ ہو، جو کہ شراکت داری کا تو لازمی حصہ ہے۔ تو وہ ایک طرح سے پھنس جاتے ہیں۔ اسلامی اصول شراکت کا کہتے ہیں، بینکنگ قانون احتیاط کا۔ بالکل، اور پھر ایک اور مسئلہ ہے حفاظتی انتظامات، سیفٹی نیٹس کا۔ جیسے روایتی بینکوں کے لیے مرکزی بینک لینڈر آف لاسٹ ریزورٹ یا LOR کا کردار ادا کرتا ہے، یعنی اگر کوئی بینک عارضی مشکل میں پھنس جائے تو مرکزی بینک اسے قرض دے کر بچا لیتا ہے۔ اچھا۔ اور ڈپازٹ انشورنس کی اسکیمیں ہوتی ہیں جو ایک حد تک ڈپازیٹرز کے پیسے کی ضمانت دیتی ہیں۔ جی۔ اب اسلامی بینکوں کے لیے اس طرح کے شریعہ کمپلائنٹ حفاظتی انتظامات ابھی پوری طرح سے تیار نہیں ہوئے یا اتنے مضبوط نہیں ہیں، یہ بھی ایک کمزوری ہے۔ تو یہ ساری رکاوٹیں ملا کر، مطلب قانون، ریگولیشن، ٹیکس، لیکوڈیٹی، سیفٹی نیٹس، یہ تو ایک بہت مشکل تصویر پیش کرتی ہیں۔ جی ہاں، اور اسی لیے بعض دلائل جو مواد میں بھی زیر بحث آئے ہیں وہ یہاں تک جاتے ہیں کہ ان رکاوٹوں کی وجہ سے موجودہ بینکنگ نظام کے اندر رہتے ہوئے حقیقی اسلامی مالیات کا قیام وہ تقریباً ناممکن ہے۔ اتنا سخت نتیجہ؟ ہاں، تبھی یہ بات کہی جاتی ہے اور مواد بھی اس کا حوالہ دیتا ہے کہ روایتی مالیات کی بنیاد پر اسلامی مالیات کی عمارت کھڑی نہیں کی جا سکتی۔ یہ بہت آپ کہیں مایوس کا نتیجہ ہے، لیکن مواد اس امکان کو سنجیدگی سے لیتا ہے کہ شاید بنیادی تبدیلی کی ضرورت ہے۔ یہ واقعی سوچنے پر مجبور کرنے والی بات ہے۔ تو اگر صورتحال اتنی پیچیدہ ہے تو اس کا حل کیا ہے؟ مواد کیا کہتا ہے؟ کوئی ایک جادو کی چھڑی تو ہوگی نہیں؟ نہیں، بالکل نہیں، کوئی ایک آسان جواب نہیں ہے، بلکہ مواد ایک دوہری حکمت عملی ڈوئل اسٹریٹجی کی وکالت کرتا ہے۔ دوہری حکمت عملی وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ایک طرف تو ہمیں موجودہ نظام کے اندر رہتے ہوئے ہی اصلاحات ریفارمز کے لیے کوششیں جاری رکھنی چاہیے۔ اچھا۔ یعنی ریگولیٹری اور قانونی ڈھانچے میں ایسی تبدیلیاں لانے پر زور دیا جائے جن سے اسلامی مالیات کے لیے ایک مساوی میدان، لیول پلینگ فیلڈ پیدا ہو سکے۔ جو رکاوٹیں ابھی ہم نے گنوائیں انہیں دور کرنے کی کوشش کی جائے۔ مثلاً کس قسم کی اصلاحات کی بات ہو رہی ہے؟ جیسے مرکزی بینکوں کو چاہیے کہ وہ شریعہ کے مطابق LOLR سہولیات تیار کریں،
اسلامی بینکوں کے لیے مناسب ڈپازٹ انشورنس اسکیمیں بنائی جائیں۔ ایسے ٹیکس قوانین بنائے جائیں جو اسلامی معاہدوں کے ساتھ امتیازی سلوک نہ کریں، ان کی نوعیت کو سمجھیں۔ مطلب کوشش یہ کی جائے کہ موجودہ نظام کو ہی اسلامی مالیات کے لیے زیادہ سازگار بنایا جائے۔ ٹھیک ہے، یہ تو ہوئی پہلی حکمت عملی، نظام کے اندر رہ کر بہتری لانا۔ اور دوسری حکمت عملی کیا ہے؟ دوسری حکمت عملی جو شاید زیادہ بنیاد پرست ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں ساتھ ہی ساتھ متوازی متبادل نظاموں اور اداروں کو فعال طور پر تعمیر کرنا چاہیے اور ان کی حمایت کرنی چاہیے۔ متوازی متبادل نظام مطلب بینکنگ سسٹم سے باہر؟ جی، ایسے نظام جو روایتی بینکنگ کی جو رکاوٹیں ہیں ان سے ممکنہ حد تک آزاد ہوں۔ اس سے کیا مراد ہے؟ کس قسم کے ادارے یا نظام؟ اس میں بہت کچھ آ سکتا ہے، جیسے فن ٹیک پلیٹ فارمز جو ٹیکنالوجی استعمال کر کے براہ راست شراکت خطرہ پیئر ٹو پیئر رسک شیئرنگ پر مبنی مالی معاونت فراہم کرتے ہیں۔ اچھا، غیر بینک مالیاتی ادارے NBIs جو بینکنگ کے سخت قوانین کے دائرے سے نسبتاً باہر رہ کر کام کر سکتے ہیں اور شاید زیادہ لچکدار ماڈلز اپنا سکتے ہیں۔ P2P یعنی براہ راست افراد یا کاروباروں کے درمیان شراکت داری اور فائنانسنگ کے پلیٹ فارمز۔ اور مواد میں مستحکم رقم ساؤنڈ منی کا بھی ذکر ہے؟ جی ہاں، یہاں تک کہ یہ تجویز بھی ہے کہ ہمیں ایسی کرنسیوں کی وکالت کرنی چاہیے جو زیادہ مستحکم ہوں اور مرکزی بینکوں کے کنٹرول سے نسبتاً آزاد ہوں، جیسے سونا یا شاید بعض لوگوں کے نزدیک بٹ کوائن جیسی کرپٹو کرنسیاں۔ یہ تو بہت ہی مختلف سمت ہے۔ ہاں، یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن اس کا تعلق بھی اسی سوچ سے ہے کہ کیا ہم موجودہ مالیاتی نظام کے بنیادی ڈھانچے سے ہٹ کر کچھ سوچ سکتے ہیں؟ تو ان متبادل راستوں کا بنیادی مقصد کیا ہوگا؟ نہیں ہوں گی جو بینکوں پر ہیں۔ یعنی ایک طرف تو سسٹم کو ٹھیک کرنے کی کوشش اور دوسری طرف سسٹم کے باہر نئے راستے بنانے کی کوشش۔ بالکل، یہ ایک دو شاخہ حکمت عملی ہے کہ جو ممکن ہو نظام کے اندر بہتر کریں اور جہاں نظام اجازت نہ دے وہاں باہر متبادل بنائیں۔ یہ واقعی ایک دلچسپ اور شاید زیادہ عملی سوچ لگتی ہے۔ اس کی کچھ مزید ٹھوس مثالیں دے سکتے ہیں کہ عملی طور پر کیا کیا جا سکتا ہے؟ جی، جیسے میں نے کہا، مرکزی بینکوں پر زور دیا جائے کہ وہ اسلامی بینکوں کے لیے لیکویڈیٹی کی بہتر سہولیات بنائیں جو صرف بنیادی ڈپازٹس تک محدود نہ ہوں بلکہ اثاثوں پر مبنی بھی ہوں۔ ایسے فن ٹیک پلیٹ فارمز کی حوصلہ افزائی اور حمایت کی جائے جو P2P رسک شیئرنگ ماڈلز بنا رہے ہیں یا متبادل مانیٹری بیس استعمال کرنے کے تجربے کر رہے ہیں۔ ٹھیک، قانون سازی میں ایسی تبدیلیاں لانے کے لیے لابنگ کی جائے جو ٹیکس اور ریگولیشن کے مقاصد کے لیے اسلامی معاہدوں کی منفرد نوعیت کو تسلیم کریں، انہیں صرف روایتی قرض یا لیز نہ سمجھا جائے۔ صحیح۔ اور یہ بھی بہت اہم ہے، جیسا کہ پہلے ذکر ہوا کہ اگر کوئی اسلامی بینک کا ناکام ہو جائے تو اس سے نمٹنے کے لیے یعنی اس کے ریزولوشن کے لیے شریعہ کے مطابق مضبوط فریم ورک تیار کیے جائیں تاکہ لوگوں کا اعتماد بحال رہے۔ جی بالکل، یہ حفاظتی پہلو بہت اہم ہے۔ تو یہ تھا دوسرا بڑا موضوع، یعنی نظامی چیلنجز اور ان کا ممکنہ حل۔ ٹھیک ہے، تو ہم نے بات کی شکل بمقابلہ حقیقت کی اور پھر نظامی رکاوٹوں کی۔ مواد میں ایک تیسرا اہم موضوع بھی اٹھایا گیا ہے نا؟ جی ہاں، اور وہ شاید ان دونوں سے جڑا ہوا بھی ہے اور اپنی جگہ خود بھی بہت اہم ہے۔ وہ ہے گورننس اور اصلیت کا، گورننس اینڈ آتھینٹسٹی۔ اچھا، یعنی یہ سوال کہ اسلامی مالیاتی اداروں میں شریعہ کی تعمیل، کمپلائنس اور اسلامی اقدار کی پاسداری کو کیسے یقینی بنایا جائے؟ بالکل، اور کیا اس کے لیے صرف یہ کافی ہے کہ کسی پروڈکٹ یا معاہدے کو ایک شریعہ بورڈ نے منظور کر دیا؟ مواد کا جواب کیا ہے اس پر؟ مواد کہتا ہے کہ نہیں، یہ کافی نہیں ہے۔ حقیقی شریعہ کمپلائنس اور اسلامک اقدار کے ساتھ ہم آہنگی کو یقینی بنانے کے لیے صرف معاہدوں کی علمی یا فقہی منظوری سے زیادہ کی ضرورت ہے۔ تو پھر کس چیز کی ضرورت ہے؟ اس میں گورننس کے پورے ڈھانچے کو دیکھنا شامل ہے، اور اس سے بھی اہم قانون کی روح یعنی وہی مقاصد الشریعہ، ان کو سمجھنا اور ان پر عمل کرنا شامل ہے۔ اور یہیں پر شاید وہ شریعہ آربٹراج یا ہیلا کا ذکر آتا ہے جس کا مواد میں حوالہ ہے۔ جی ہاں، ہیلا یعنی قانونی چالیں یا لوپ ہولز۔ اس سے کیا مراد ہے یہاں؟ اس سے مراد ایسے طریقے یا ڈھانچے ہیں جہاں بظاہر تو شریعہ کے تمام ٹیکنیکل تقاضے پورے کر لیے جاتے ہیں، مطلب فتویٰ لینے جائیں تو شاید مل بھی جائے۔ ادا رسک جیسی جو بنیادی ممنوع چیزیں ہیں ان کی روح سے بچ نکلا جاتا ہے۔ اچھا، یعنی قانون کی شکل تو پوری کر لی لیکن اس کا جو اصل مقصد تھا، جو ممانت تھی، اس کو ایک طرح سے بائی پاس کر دیا۔ بالکل، مواد میں منظم توثیق کو
پھر سے ایک ممکنہ مثال کے طور پر پیش کیا گیا ہے، یا ویڈ پرومس کے کچھ خاص اطلاقات جہاں وعد کو خرید و فروخت کی طرح لازم کر دیا جاتا ہے، یا ڈسکاؤنٹنگ کسی مستقبل کی رقم کو آج کم قیمت پر بیچنا۔ یہ وہ جگہ ہیں جہاں شبہات پیدا ہوتے ہیں کہ کیا یہ صرف ہیلے تو نہیں۔ یہ تو ایک بہت سنگین تشویش ہے، مطلب یہ کہ نام تو اسلامی ہے لیکن اندر سے کام ویسا ہی ہو رہا ہے جس سے بچنے کا حکم تھا۔ جی، اور اس معاملے میں مزید پیچیدگی اس بات سے بھی پیدا ہوتی ہے جس کا ذکر مواد میں ہے کہ خود شریعہ کی تشریح میں بھی بعض اوقات اختلافات پائے جاتے ہیں۔ اچھا، ہاں، کچھ علاقوں یا ممالک میں کوئی مرکزی مستند شریعہ بورڈ نہیں ہوتا، ہر ادارے کا اپنا بورڈ ہوتا ہے جن کی آراء مختلف ہو سکتی ہیں۔ اور پیچیدہ نئے مسائل جیسے وہی تورق یا کرپٹو کرنسیز جیسے بٹ کوائن، ان پر علماء کی آراء میں کافی فرق پایا جاتا ہے۔ اس سے ایک غیر یقینی کی صورتحال پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ غیر یقینی صورتحال بھی ایک مسئلہ ہے؟ بالکل، اور مواد میں اس بات پر بھی تنقید کی گئی ہے کہ بعض اوقات شریعہ بورڈز شاید دباؤ میں آ کر یا پوری طرح تحقیق کیے بغیر صرف ایک رسمی منظوری یعنی ربر سٹیمپ دے دیتے ہیں۔ یا پھر ایک اور تنقید یہ ہے کہ بعض اوقات اس پوری صنعت کی قیادت یعنی بڑے عہدوں پر ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کی اپنی اسلامی مالیاتی اصولوں میں شاید اتنی گہری سمجھ یا وابستگی نہیں ہوتی۔ اچھا، یا وہ جس کمیونٹی کی خدمت کرنے کا دعویٰ کر رہے ہیں اس کے ساتھ ان کا وہ ثقافتی اور مذہبی تعلق یا احساس کمزور ہوتا ہے۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ کتنا پیچیدہ ہے۔ کیسے؟ مواد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا مشہور قول نقل کرتا ہے کہ وہ چاہتے تھے کہ کاش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ربا کے بارے میں کچھ چیزیں مزید وضاحت سے بیان فرما دیتے۔ اچھا، اور امام مالک رحمہ اللہ کی بھی کچھ اقوال کا حوالہ ہے جو اس کی پیچیدگیوں کو ظاہر کرتے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی بالکل سادہ سیاہ و سفید معاملہ نہیں ہے کہ بس یہ سود ہے اور یہ نہیں، اس میں باریکیاں ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں اور بھی زیادہ احتیاط اور گہرائی کی ضرورت ہے جب ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہماری پروڈکٹ ربا سے پاک ہے۔ بالکل، یہ ذمہ داری اور بڑھ جاتی ہے۔ تو یہ جو گورننس اور اصلیت کا مسئلہ ہے، اس کا حل کیا تجویز کیا گیا ہے مواد میں؟ حل یہ تجویز کیا گیا ہے کہ ہمیں شریعہ گورننس کے ڈھانچوں کو مضبوط بنانے کی ضرورت ہے، اور یہ مضبوطی صرف معاہدے کی منظوری پری اپروول تک محدود نہیں ہونی چاہیے۔ تو پھر کیا شامل ہونا چاہیے اس میں؟ اس میں کئی چیزیں شامل ہیں، مثلاً بہت مضبوط داخلی انٹرنل اور خارجی ایکسٹرنل شریعہ آڈٹ کا نظام ہونا چاہیے۔ آڈٹ؟ جیسے مالیاتی آڈٹ ہوتا ہے؟ جی، لیکن یہ شریعہ آڈٹ ہو، اور یہ آڈٹ صرف معاہدے کے کاغذات نہ دیکھے بلکہ اس پر عمل درآمد امپلیمنٹیشن کو بھی جانچے۔ اچھا، وہ کیسے؟ وہ یہ دیکھے کہ کیا فنڈز کا بہاؤ، فنڈ فلو واقعی ویسا ہی تھا جیسا معاہدے میں دکھایا گیا تھا، کیا اثاثے واقعی موجود تھے، کیا خرید و فروخت حقیقی تھی، اور سب سے اہم، کیا معاہدے کی روح کی پاسداری ہوئی یا صرف شکل پوری کی گئی۔ یہ تو بہت اہم نکتہ ہے، عمل درآمد کو جانچنا۔ بالکل، اس کے علاوہ شفافیت کو بہتر بنانے کی بہت ضرورت ہے۔ ادارے کھل کر بتائیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں اور کیسے۔ پھر ایسے علماء اور اسکالرز کو فروغ دینے کی ضرورت ہے جو صرف روایتی فقہ ہی نہیں بلکہ جدید مالیات اور معاشیات کی بھی گہری سمجھ رکھتے ہوں، جو ان دونوں جہانوں کے درمیان پل کا کام کر سکیں۔ یہ بھی بہت ضروری ہے تاکہ وہ عملی مسائل کو سمجھ سکیں۔ جی، اور ایسے اداروں کو آگے لانا چاہیے، ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے جن کی قیادت لیڈرشپ ایسے افراد کر رہے ہوں جو واقعی مقاصد الشریعہ کے لیے پرعزم ہوں، جن کا مقصد صرف منافع کمانا نہ ہو۔ یعنی ویلیو بیسڈ لیڈرشپ؟ بالکل، معیاریت کی کوششوں کا بھی ذکر ہے، جیسے AOIFI اور IFSB۔ جی ہاں، AOIFI یعنی اکاؤنٹنگ اینڈ آڈیٹنگ آرگنائزیشن فار اسلامک فائنینشیل انسٹیٹیوشنز، اور IFSB یعنی اسلامک فائنینشیل سروسز بورڈ، یہ ادارے معیارات بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو مواد ان کی حمایت کرتا ہے؟ ہاں، مواد کہتا ہے کہ ان معیارات کی حوصلہ افزائی کی جانی چاہیے تاکہ مختلف تشریحات کے باوجود کم از کم بنیادی چیزوں میں ایک حد تک ہارمونائزیشن پیدا ہو سکے۔ البتہ یہ بھی ضروری ہے کہ جو درست علمی اختلافات ہیں ان کا احترام کیا جائے، اندھی تقلید نہ ہو۔ صحیح۔ اور ایک بہت اہم نکتہ جس کا آپ نے پہلے بھی اشارہ دیا تھا وہ اخلاقی جہت کا ہے۔
جی ہاں، مواد اس پر بہت زور دیتا ہے کہ ہمیں صرف یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ کوئی چیز ٹیکنیکلی طور پر حلال ہے یا نہیں، بلکہ یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ کیا وہ طیب بھی ہے۔ طیب یعنی پاکیزہ، اچھا، عمدہ اور معاشرے کے لیے مفید۔ کیا وہ پروڈکٹ یا وہ سرگرمی مجموعی طور پر خیر اور بھلائی لا رہی ہے یا اس سے کوئی نقصان تو نہیں ہو رہا؟ یہ حلال پلس طیب کا معیار اپنانے کی ضرورت ہے۔ یہ تو بہت بلند معیار ہے، حلال اور طیب دونوں۔ جی، لیکن اسلامی تعلیمات کا تقاضا یہی ہے۔ تو اس کے لیے کچھ عملی اقدامات بھی تجویز کیے گئے ہیں مواد میں کہ یہ کیسے کیا جائے؟ جی ہاں، کچھ مثالیں دی گئی ہیں، جیسے لین دین مکمل ہونے کے بعد لازمی شرعیہ آڈٹ، پوسٹ ٹرانزیکشنل شرعیہ آڈٹ کا نفاذ کیا جائے۔ اچھا، مخصوص مارکیٹوں جیسے سکوک کی مارکیٹ ہے، اس کے لیے مرکزی شرعیہ بورڈز قائم کیے جائیں تاکہ فتووں میں تضاد کم ہو اور مستقل مزاجی آئے۔ ایسے تعلیمی اور تربیتی پروگرام بنائے جائیں جو علماء اور مالیاتی ماہرین پریکٹیشنرز دونوں کے لیے فقہ اور جدید مالیات کے درمیان جو فاصلہ ہے اسے کم کریں، یعنی دونوں ایک دوسرے کی زبان سمجھ سکیں۔ بالکل، اور یہ بہت اہم ہے۔ ایسے پیمانے، میٹرکس اور انڈیکیٹرز تیار کیے جائیں جو اسلامی مالیاتی اداروں کی کارکردگی کو صرف منافع یا مارکیٹ شیئر سے نہ ناپیں۔ تو پھر کس چیز سے ناپیں؟ ان کے سماجی و اقتصادی اصلاحات سے ناپیں کہ انہوں نے غربت کم کرنے میں کیا کردار ادا کیا، روزگار پیدا کرنے میں کیا مدد کی، مالی شمولیت کو کتنا بڑھایا، کیا انہوں نے ماحول کا خیال رکھا۔ یہ چیزیں بھی ان کی کامیابی کا حصہ ہونی چاہیے۔ واہ، یہ تو بالکل ایک مختلف زاویہ ہے کارکردگی کو دیکھنے کا، صرف بیلنس شیٹ نہیں بلکہ معاشرے پر اثر۔ جی، مواد کا زور اسی بات پر ہے کہ اسلامی مالیات کو اگر واقعی متبادل بننا ہے تو اسے ان پہلوؤں پر توجہ دینی ہوگی۔ بہت خوب۔ تو اگر ہم آج کی ساری گفتگو کا خلاصہ کریں جو اس موصولہ مواد کے جائزے پر مبنی تھی، جی، تو ایسا لگتا ہے کہ اسلامی مالیات کے حوالے سے 3 بڑے اور بنیادی مسائل یا چیلنجز ہیں جن کی نشاندہی کی گئی ہے۔ کون سے 3؟ پہلا، وہی شکل بمقابلہ حقیقت کا مسئلہ، فارم ورسز سبسٹنس، یعنی کیا پروڈکٹ صرف ظاہری طور پر اسلامی ہے یا اپنی روح اور عملی اثرات میں بھی۔ صحیح۔ دوسرا، نظامی چیلنجز، یعنی موجودہ عالمی مالیاتی نظام جو سود پر مبنی ہے، اس کے اندر رہتے ہوئے حقیقی اسلامی اصولوں کو نافذ کرنے کی عملی مشکلات اور رکاوٹیں۔ ٹھیک۔ اور تیسرا، گورننس اور اصلیت کا مسئلہ، یعنی شریعہ کی تعمیل کو کیسے یقینی بنایا جائے۔ کیا صرف رسمی منظوری کافی ہے یا اس کے لیے گہری سمجھ، مضبوط نگرانی اور اقدار پر مبنی قیادت کی ضرورت ہے؟ بالکل، یہ 3 مرکزی نکات ہیں، اور ان کے حل کے لیے جو اہم تجویز سامنے آئیں اگر ان کا بھی خلاصہ کریں تو؟ جی، تجویز میں سب سے اہم تو یہ تھا کہ توجہ حقیقی شراکت خطرہ یعنی رسک شیئرنگ، یعنی مداربہ، مشارکہ اور حقیقی معیشت، ریئل اکانومی سے جڑی پروڈکٹس پر مرکوز کی جائے۔ دوسرا، نظام کے چیلنجز سے نپٹنے کے لیے وہ دوہری حکمت عملی اپنانا، ایک طرف نظام کے اندر اصلاحات کے لیے کوشش کرنا اور دوسری طرف نظام سے باہر متوازی متبادل راستے اور ادارے تعمیر کرنا۔ صحیح۔ اور تیسرا، شرعیہ گورننس کو صرف معاہدوں کی منظوری سے آگے بڑھا کر مضبوط بنانا، جس میں سخت آڈٹ، شفافیت، اہل اور بامقصد قیادت اور خاص طور پر سماجی و اقتصادی اثرات پر توجہ شامل ہو۔ ہاں، اور یقیناً عوام میں مالی خواندگی، فائنینشیل لٹریسی اور کمیونٹی کی شمولیت کو فروغ دینا بھی اسی کا حصہ ہوگا، تاکہ لوگ خود بھی سمجھ سکیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ بالکل، یہ سب مل کر ہی شاید اسلامی مالیات کو اس کے حقیقی مقصد کے قریب لا سکتے ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ یہ تفصیلی جائزہ جو ہم نے اس مواد کی روشنی میں پیش کیا، یہ آپ کے لیے مفید ثابت ہوا ہوگا۔ یہ نکات یقیناً بہت گہرے ہیں اور مزید غور و فکر کے متقاضی ہیں۔ جی بالکل۔ اگر آپ ان تجاویز کی روشنی میں اپنے تجزیے یا مواد میں مزید بہتری لاتے ہیں یا اس پر مزید کام کرتے ہیں تو اسے دوبارہ ہمارے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، ہمیں اسے دیکھ کر خوشی ہوگی۔